تمام علماء حق کے بیانات اور وظائف سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک مرتبہ مجھے ساؤتھ افریقہ کے قریب ایک ملک تھا، وہاں جانے کا موقع ملا۔ شاید اس ملک کا نام ہے سوازی لینڈ، مجھے صحیح یقین نہیں ہے، اس لیے میں اندازہ بتا رہا ہوں کہ سوازی لینڈ ملک کا نام تھا۔ وہاں جانے کا موقع ملا۔ جس بندے کے ہاں جا کر ہماری رہائش ہوئی وہ انجینئر تھا اور انڈیا کا رہنے والا تھا۔ ہم نے کھانا کھایا تو میں نے عجیب بات دیکھی کہ کھانے کے دوران اس نے پانی نہیں دیا، دودھ کا گلاس دیا۔ تو مجھے عجیب لگا۔ میں نے کہا کہ آپ نے پانی دسترخوان پہ نہیں رکھا، دودھ کا گلاس رکھا ہے۔ کہتے ہیں جی یہاں کے بندوں کو اللہ پانی کی جگہ دودھ پلاتا ہے، آپ بھی دودھ پئیں۔ جب کھانا کھا لیا تو کچھ آپس میں بات چیت شروع ہوئی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی جب اس ملک کی تقسیم ہوئی، یعنی یہ ملک بنا، تو انگریزوں نے سرحد کی جو لائن تھی نا وہ ایسے کر کے بنائی کہ پانی کے سارے ذخائر ساؤتھ افریقہ چلے گئے، اور اس ملک میں پانی کا کوئی ذخیرہ تھا ہی نہیں، نہ دریا، نہ کوئی نہر، نہ کوئی ندی، کچھ تھا ہی نہیں۔ انگریزوں کا خیال تھا ان کو جب پانی نہیں ملے گا تو یہ سال دو سال کے بعد مجبور ہو کے خود کہیں گے جی ہم نے اس ملک کے ساتھ دوبارہ اکٹھا ہونا ہے، تو ہم ان کو آزادی بھی دے دیں گے مگر یہ آزاد رہ بھی نہیں سکیں گے۔ اب اس ملک میں پانی ہے ہی نہیں۔ کہنے لگا کہ ایک آدھ سال تو مشکل گزرا، مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ بارشوں کا ریٹ بڑھ گیا، زیادہ ہونی شروع ہو گئی۔ اب جب بارشیں زیادہ ہونے لگ گئیں تو جو جنگلی گھاس ہوتا ہے وہ بھی اونچا اونچا بڑا بڑا۔ اب ان لوگوں نے گائے پالنی شروع کر دی۔ ایک ایک بندے نے 20 25 گائے پالی ہوتی ہیں، اور وہ گائے سارا دن جنگل میں چرتی رہتی ہیں۔ جب شام کو دودھ دینے کا وقت ہوتا ہے نا تو وہ گائے اس وقت اپنے مالک کے دروازے پہ آ جاتی ہیں کہ جناب ہمارا دودھ نکال لیجئے۔ تو مالک بس اتنا کام کرتا ہے کہ گائے کا دودھ نکال لیتا ہے۔ اب ایک ایک بندے کے پاس اگر 30 گائے ہوں گی تو پھر دودھ تو بہت زیادہ ہوگا۔ کہنے لگا اللہ نے دودھ اتنا کر دیا کہ ان لوگوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ مجبوراً اس کی جگہ دودھ پیتے ہیں۔ اللہ نے کہا تم میرے بندوں کا پانی بند کر رہے ہو نا، میں اپنے بندوں کو دودھ پلا کے زندہ کر دوں گا۔ پھر ملک کی جو معیشت تھی نا وہ بہت کمزور تھی۔ ہوا کیا کہ ایک جگہ ان کا صحرا تھا، اس صحرا کے اندر کچھ شیشے کے ٹکڑے پڑے ہوتے تھے، تو لوگ اس کو اٹھا کے اپنے گھروں میں ایک جگہ پر سجا دیتے تھے۔ ایک بندہ انگلینڈ سے آیا ان کے گھر مہمان، اس نے ان شیشے کے ٹکڑوں کو دیکھا۔ وہ ڈائمنڈ انڈسٹری کا ماہر تھا، کام کرنے والا تھا۔ اس نے ان کو بتایا نہیں۔ اس نے یہ کہا کہ بھئی اگر آپ اجازت دیں تو اس میں سے ایک شیشہ میں بھی لے لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی سارے اٹھا کے لے جائیں۔ اس نے ایک شیشہ اٹھا لیا، وہ اس کو UK لے گیا۔ فیکٹری میں جا کے اس نے اس کو دیکھا تو وہ تو ڈائمنڈ تھا۔ اس نے اس کی ڈائمنڈ کٹنگ کی، پھر اس کو پالش کیا۔ پالش کر کے جب اس نے مارکیٹ میں اس کو بیچا تو اس شیشے کے ٹکڑے کی قیمت $3 لاکھ لگی۔ $3 لاکھ یعنی 3 کروڑ روپیہ۔ چھوٹا سا وہ ڈائمنڈ تھا۔ اس نے وہاں سے فون کیا کہ
کہ میاں جس کو تم شیشے کے ٹکڑے کہہ رہے تھے نا وہ تو ڈائمنڈ ہے، رف ڈائمنڈ ہے، تم ایسے نہ پھینک دینا، یہ بڑے قیمتی ہیں، میں نے 1 ڈائمنڈ سے 3 کروڑ روپیہ کما لیا ہے۔ اب اس اطلاع ملنے کے بعد انہوں نے اپنے پڑوسیوں کو بتایا، رشتہ داروں کو بتایا، تو لوگوں نے جا کے وہ جو ریت کے اوپر پڑے ہوتے تھے نا شیشے کے ٹکڑے وہ جمع کرنے شروع کر دیے۔ حکومت کو بھی پتہ چل گیا، تو حکومت نے اس سارے ایریے پہ قبضہ کر لیا، اور اس ایریے کا سائز کتنا تھا؟ 150 کلومیٹر لمبا اور 80 کلومیٹر چوڑا، 80 کلومیٹر چوڑا اور 150 کلومیٹر لمبا۔ اس پورے ایریے میں ریت کے اوپر جو ہے نا ڈائمنڈ پڑے ہوئے تھے، اب حکومت نے اس کو نکالنا شروع کر دیا۔ اتنے ہیرے نکلے کہ پورے ملک کے لوگوں کے خرچے پورے ہو گئے، حتیٰ کہ UN کا اجلاس ہوا اور UN کے ملکوں نے سوازی لینڈ کو ریکویسٹ کی کہ جناب آپ کے ملک سے بڑی اچھی کوالٹی کے ہیرے نکل رہے ہیں، آپ زیادہ نہ نکالیں کیونکہ باقی ملکوں کی تجارت بیٹھ گئی ہے۔ منتیں کی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم اتنا نکالیں گے، اس سے زیادہ نہیں نکالتے۔ تو وہ انجینئر مجھے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی رضاکیت دیکھیں، لوگوں نے کہا تھا ان کے پاس پانی نہیں ہوگا تو یہ بھوکے مر جائیں گے، اللہ نے دودھ پلا دیا۔ لوگوں نے کہا تھا ان کے پاس انڈسٹری نہیں، پیسہ نہیں، یہ ملک ختم ہو جائے گا، اللہ نے کہا میں اپنے ان بندوں کو ہیرے کے ذریعے سے روٹی کھلا دوں گا۔ اب وہ اس وقت دنیا کا بڑا امیر ملک سمجھا جاتا ہے چھوٹا سا ملک، لیکن ہر بندے کے پاس وہاں بہت پیسہ ہے، اس لیے کہ حکومت پیسے دیتی ہے، پیسہ حکومت سے سنبھلتا نہیں، ہیرے سے پیسہ ملتا ہے۔ آپ نے دنیا کا کوئی ایسا ملک دیکھا کہ پورے ملک کے باشندوں کو اللہ ہیرے کے ذریعے سے روٹی کھلا رہے ہیں؟ جو پروردگار بنی اسرائیل کو 40 سال بغیر مشقت کے من و سلوہ کھلا کے زندہ رکھ سکتے ہیں، وہ کیا اپنے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کھانا نہیں دے سکتے؟ یقیناً ہم اگر نیکی کی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالی ہمیں ہمارا رزق پہنچائیں گے، روٹی پہنچائیں گے۔